ہم جنگ کا ذکر کر رہے ہیں، غزوہ بدر کے اختتامی بات کو کر رہے ہیں۔ میں بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے سلائیڈ کے اوپر ایک سمری آ رہی ہے کہ اس جنگ میں ایکچولی رزلٹ کیا تھا۔ اس کا رزلٹ یہ تھا کہ 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، 70 کے قریب کفار قتل ہوئے تھے، اور 70 کے قریبی کفار جو تھے وہ قیدی بنا لیے گئے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا، ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ اور ان میں سے جو 70 قتل ہوئے تھے، ان میں سے 24 سرداران قریش ایسے تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈال دو۔ تو ان کی لاشوں کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اور اس میں ایک دشمن تھا امیہ بن خلف، اس کے بارے میں بھی حکم دیا تھا کہ اس کی لاش کو کنویں میں ڈال دو، لیکن اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی تو لوگوں نے اس کی زرہ اتارنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ قتل ہوا تو اس کی لاش جو تھی نا، کتابوں میں لکھا ہے کہ فوراً پھولنا شروع ہو گئی۔ فوراً جو ہے وہ پھولنا شروع ہو گئی۔ تو جب لوگ اس کی زرہ کو اتارتے تھے تو لاش جو تھی نا، وہ اس کے چیتھڑے اڑ رہے تھے، وہ پھٹ رہی تھی جگہ جگہ سے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو بجائے اس کی زرہ اتارنے کے، اس کو یہیں مٹی میں دبا دیا جائے۔ تو امیہ بن خلف کی جو لاش تھی وہ وہیں جو ہے وہ مٹی میں دبا دی گئی۔ جس طرح آپ کے سامنے حالات آئے ہیں جنگ بدر کے، کہ جنگ بدر میں ایک طرف باپ ہے تو دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف چچا ہے تو دوسری طرف بھتیجا ہے، یعنی کہ اس قدر جو کلوز رشتہ داری تھی، ان میں سے کوئی جو تھا وہ کفار کی طرف سے لڑ رہا ہے، تو کوئی جو تھا وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ تو اس میں ایک صحابی آپ کو بتایا تھا، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمانوں کے لشکر میں تھے، اور دوسری طرف جو تھا وہ ان کا والد تھا، جس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ، جو کہ کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت سخت دشمن تھا۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کی لاش کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو اٹھا کے کنویں میں ڈال دو، تو عتبہ بن ربیعہ کی جب لاش کو اٹھایا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے ان کے بیٹے کے چہرے کی طرف، کہ ان کے بیٹے کے چہرے، ابو حذیفہ کے چہرے کے کیا آثار ہیں۔ تو جب ان کے بیٹے کی طرف دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کے چہرے پر کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی ملال ہے، کوئی ایسی بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ حذیفہ، کیا بات ہے، اپنے باپ کی حالت کو دیکھ کر تیرے دل میں کچھ خیال آ رہا ہے؟ تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میرے دل میں کوئی خیال نہیں، کوئی ملال نہیں ہے، صرف اتنی سی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ میرا باپ جو تھا نا، یہ بڑا صاحب الرائے تھا، بڑا حلیم تھا، بڑا عقل مند تھا، بڑا بردبار تھا دنیا کے معاملات کے حوالے سے۔ تو مجھے بڑی امید تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو ایک نہ ایک دن ضرور جو ہے وہ اسلام کی دولت ضرور ملے گی، ایمان کی دولت ضرور ملے گی۔ تو میں اس پر حیران ہو رہا ہوں کہ اتنا زیرک قسم کا آدمی، اس کو بھی جو ہے وہ ایمان کی دولت نہیں ملی اور وہ کفر پر مر گیا۔ بس اس کفر پر مرتے ہوئے دیکھ کر اپنے باپ کو، یہ میرے دل میں رنج آ رہا ہے۔ اور اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ اس حوالے سے، بہرحال مقتولین بدر کی لاشوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ کو بتایا کہ حکم دیا کہ ان کی لاشوں کو جو ہے وہ ایک کنویں میں ڈال دیا جائے۔ تو ان میں سے 24 لوگوں کی لاشوں کو اٹھایا گیا، اور ایک خبیث، ناپاک اور گندا قسم کا کنواں تھا، اس میں جو ہے ان کی لاشوں کو ڈال دیا گیا۔ اور جو باقی سرداران کفار تھے، یا باقی جو قاتل تھے، باقی جو اس میں قتل ہوئے مقتول تھے، وہ کسی اور جگہ پر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈلوا دیے۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت شریفہ بھی تھی۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی آپ کسی غزوے میں جاتے تھے نا، اور جب آپ کسی قوم پر غلبہ پا لیتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرما دیتے تھے، تو آپ فوراً وہاں سے واپسی نہیں کرتے تھے، بلکہ 3 دن آپ وہیں قیام کرتے تھے۔ 3 دن آپ وہیں قیام کرتے تھے۔ اسی عادت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں بھی لڑائی کے فتح کے بعد 3 دن وہیں قیام فرمایا۔ اور تیسرے دن جب آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ میری سواری کی زین کو کس دیا جائے، یعنی سواریوں کو اٹھایا جائے اور مدینہ کی طرف جایا جائے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے صحابہ جو ہے وہ ایک اس عظیم لشکر کو لے کر جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی اور طرف تشریف لے گئے، ایک جگہ کی طرف تشریف لے گئے۔ تو صحابہ کو بڑا حیرت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے کر، وہاں پر اصل میں وہ کنواں تھا جس میں ان 24 لوگوں کی لاشوں کو ڈالا گیا تھا، یعنی 24 کفار کی جو لاشیں ڈالی گئی تھیں، اس کنویں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا شروع کر دیا۔ تو جب آپ اس کنویں کی طرف پہنچے، اس کنویں پر پہنچے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں میں جھانکا، اور اس کنویں میں ایک ایک کافر کا نام لے کر اس کو آواز دی، اور یہ کہا کہ اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، یا اتبا، یا شیبہ، یا ابا جہل، اس طرح کے ایک ایک کفار کا نام آپ نے پکارا۔
اور پھر ان کو یہ کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی مان ہی لیتے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کر لیتے۔ اور جس چیز کا مجھے کفار سے پوچھ رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ان لاشوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ہمارے ساتھ کیا تھا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو فتح مبین ملے گی، دو لشکروں میں سے کسی ایک لشکر پر فتح مل جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے مخاطب ہو کے، ان کی لاشوں سے مخاطب ہو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا۔ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ کفار جب مریں گے تو کیسی ان کو سزا ہوگی، کیسا عذاب ان کے اوپر نازل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور دوزخ کا ایندھن ان کو بنایا جائے گا۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے، ان لاشوں سے، کفار کی لاشوں سے دریافت کر رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو حق پایا؟ کیا تمہارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں کہا تھا؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے جھٹلایا، ان لاشوں سے کہہ رہے ہیں تم نے مجھے جھٹلایا، اور ان لوگوں نے میری قدر کی، ان لوگوں نے میری تصدیق کی، یعنی صحابہ کو کہہ رہے ہیں، انصار مدینہ کو کہہ رہے ہیں، مہاجرین کو کہہ رہے ہیں، اور تم نے مجھے نکالا مکے سے، انہوں نے مجھے ٹھکانہ دیا، تم نے مجھ سے قتال کیا، ان لوگوں نے میری مدد کی۔ یہ باتیں آپ ان کفار کی لاشوں سے فرما رہے ہیں جو اس وقت گڑھے کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بھی فرما رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم نے مجھے خائن کہا، پہلے تم مجھے امین کہتے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے دین کی دعوت شروع کی تم نے مجھے خائن کہنا شروع کر دیا، اور تم پہلے میں صادق تھا، تم لوگوں نے مجھے کاذب کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان بے جان لاشوں سے کلام فرماتے رہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عمل دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ بے جان لاشوں سے مخاطب ہیں، آپ بے جان لاشوں سے کلام فرما رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اے عمر، میرے کلام کو تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، مگر فرق یہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے، یعنی جیسا میرا کلام تم سن رہے ہو ایسا ہی میرا کلام یہ بھی سن رہے ہیں، یہ مردے بھی سنتے ہیں، جیسے ہم باتیں کرتے ہیں یہ مردے بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارے میں ان میں فرق کیا ہے کہ میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں، لیکن مردہ جو ہے مجھے جواب نہیں دے سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع کے پر اسی بارے میں ارشاد فرمایا کہ فرق یہ ہے کہ بس وہ جواب نہیں دے سکتے، مگر میں جو کہہ رہا ہوں وہ ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ میں ان سے کیا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مکالمہ فرمایا۔ اچھا، فتح کی اطلاع کے لیے قاصد کی روانگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی مسلمانوں کو غزوہ بدر میں، اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشخبری کو سنانے کے لیے مدینہ طیبہ میں، ایک تو یہ تھا کہ خود تشریف لے جاتے، ظاہر ہے وہ تھوڑا سا ٹائم تھا، فاصلہ تھا، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو مقرر کیا اور ان کو قاصد بنایا، یہ کہہ کر کہ یہ جو خوشخبری ہے فتح مبین کی، یہ اہل مدینہ کو جا کر سنا دو۔ تو جس طرح ہم نے مکے کی ڈیموگرافی آپ کے سامنے رکھی تھی اور مدینہ طیبہ کی ڈیموگرافی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کچھ علاقہ جو تھا وہ اونچائی کی طرف تھا، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ عالیہ کہا جاتا تھا جو اونچائی کی طرف علاقہ تھا، اور کچھ علاقہ ایسا تھا جو کہ نیچا تھا، اس کے خطے کے اعتبار سے، سطح زمین کے اعتبار سے اس کو سافلہ کہا جاتا تھا۔ تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک قاصد عالیہ کی طرف بھیجا، یعنی مدینہ کے اونچے علاقوں کی طرف بھیجا، اوپر کی طرف، اور ایک قاصد کو جو ہے وہ مدینہ کے نیچے علاقوں کی طرف یہ پیغام پہنچانے کے لیے روانہ فرمایا۔ تو جو اہل عالیہ کی طرف بھیجا ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو اہل سافلہ کی طرف بھیجا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ تو زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید۔ تو اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ جب میرے والد فتح مبین کی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے نا، تو آپ جو ہے وہ اونچا اونچا اعلان کر رہے تھے، میرے والد یہ اعلان کر رہے تھے کہ مارا گیا عتبہ بن ربیعہ، مارا گیا شیبہ بن ربیعہ، مارا گیا ابو جہل بن حشام، مارا گیا زمعات بن الاسود، مارا گیا ابو البختری بن حشام، مارا گیا امیہ بن خلف، اور اس طرح سے ایک ایک کا نام لے کر، سرداران قریش کا نام لے لے کر اہل مدینہ کے سامنے جو ہے وہ اعلان فرما رہے تھے۔ تو جب یہ میں نے اپنے والد گرامی سے یہ بات سنی تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہماری حالت یہ تھی کہ ہم اس وقت میں، جس وقت ہم نے یہ خوشخبری سنی،
ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے، یعنی ان کا اسی دوران انتقال ہو چکا تھا اور ان کا جنازہ وغیرہ پڑ چکے تھے اور ان کو جو ہے تدفین کے لیے لے جایا جا چکا تھا، اور ان کی قبر پر ہم مٹی ڈال رہے تھے۔ اس وقت ہم نے یہ جو ہے وہ غزوہ بدر کے حوالے سے مسلمانوں کو جو فتح ہوئی اس کی خوشخبری کو سنا اپنے باپ کی زبانی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ صحابہ ایسے تھے جو غزوہ بدر میں نہیں جا سکے، ان میں ایک بڑا پرومیننٹ نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کہ یہ ہیں تو بدریین میں، یعنی اہل بدر میں شمار کیا گیا ہے، لیکن یہ بدر میں گئے نہیں تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ان کی اہلیہ محترمہ تھیں، وہ سخت بیمار تھیں، ان کی تیمارداری کے لیے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں رہیں، تو اس لیے یہ جو ہے وہ بدر میں نہیں جا سکے، میدان بدر میں نہیں جا سکے اس غزوے پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ مدینہ طیبہ میں ہی اپنی اہلیہ کی تیمارداری میں مصروف تھے۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت اس کے اندر یہی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو اس موقع پر جو ہے وہ ان کی تدفین کا عمل جو ہے وہ ہو رہا تھا۔ تو اسامہ بن زید کہتے ہیں جیسے میں نے اپنی باپ کی یہ بات سنی کہ یہ سارے لوگ مارے گئے اور مسلمانوں کو فتح مل گئی، تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے والد، کیا یہ خبر سچی ہے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں؟ تو میرے والد نے کہا ہاں ہاں، خدا کی قسم، یہ بالکل حق بات ہے اور بالکل سچ بات ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ بدر کی طرف جاتے ہوئے دو مقامات پر پڑاؤ ڈالا تھا، کسی کو ایک مقام کا نام یاد ہے ایک کا بتا دیں، کسی کو دونوں کا نام یاد ہے تو دونوں کا بتا دیں، کسی کو یاد ہے وہ دو مقام کون کون سے تھے؟ میں آپ کو 30 سیکنڈ دیتا ہوں، سوچ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو مقامات پر آتے ہوئے بدر کی طرف مدینہ طیبہ سے پڑاؤ ڈالا تھا، وہ مقام کون کون سے تھے؟ چیٹ باکس میں آن لائن والے بھی بتا سکتے ہیں اور آن سائٹ والے ویسے میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ چلے میں بتا دیتا ہوں۔ ایک مقام تھا مقام روحہ، مقام روحہ وہ مقام تھا، آپ کو یاد ہوگا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاؤنٹنگ کی تھی، صحابہ کی کاؤنٹنگ کی تھی کہ کتنے لوگ ہیں، اور وہاں سے جو بچے تھے 15 سال سے چھوٹے لوگ تھے، بچے تھے، ان کو واپس بھیج دیا تھا، یہ مقام روحہ میں ہوا تھا۔ اور ایک مقام تھا مقام صفرا، مقام صفرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو بھیجا تھا جاسوسی کے لیے کہ پتہ کر کے آئیں کہ کفار کی لشکر کی تعداد کتنی ہے، اور یہاں سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ سے جو مشورہ لیا تھا نا کہ اب کیا کرنا چاہیے، آگے لڑنے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس مقام پر آپ کو پتہ لگا تھا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قافلہ جن کو ہم پکڑنے گئے تھے وہ تو یہاں سے بچ کے جا چکا ہے سیف اپنے کسی راستے کے اوپر، تو وہ تو ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا، لیکن اس کے مقابلے میں ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ ابو جہل بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے 1300 لوگوں کا، تو وہ جنگ کے ارادے سے آ رہا ہے، تو یہاں کیا کرنا چاہیے؟ اور آپ کو اس وقت یاد ہوگا کہ کچھ صحابہ نے بڑی زبردست جو ہے وہ تقریر کی تھی، جس میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس میں سعد بن معاذ تھے، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ تھے، کہ جس پر بڑی جانثار قسم کی تقریریں ہوئی تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی پورے واقعے میں۔ تو یہ وہ مقام ہے مقام سفرا۔ تو اسی طرح واپسی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو مقامات سے ہوتے ہوئے، آپ ظاہری بات ہے واپسی میں بھی یہ مقام آئے، تو یہاں سے ہوتے ہوئے آپ گزرے ہیں، تو یہاں پر جو مقام سفرہ آیا تھا، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، وہاں ٹھہرے اور وہاں پر جو ہے وہ آپ نے غنیمت کا جو مال تھا، جو غنیمت کا مال تھا جو کہ اس موقع پر کفار سے حاصل ہوا تھا، اس کو تقسیم فرمایا تھا۔ تو مقام سفرہ کے اوپر آپ نے مال غنیمت کی تقسیم کی تھی، اور مقام روحہ پہ کیا ہوا تھا کہ مقام روحہ پہ آپ کو کچھ مسلمان آتے ہوئے ملے تھے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی شاندار فتح کے اوپر جو ہے وہ مبارکباد دی تھی، تو کچھ لوگوں سے آپ کی یہاں پر ملاقات ہوئی تھی، جس میں ایک جو تھے وہ سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس موقع پر کچھ اور مسلمان ملے تھے، جس میں سے سلمہ بن سلامہ نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں کس بات کی مبارکباد دے رہے ہو، خدا کی قسم ہمارا تو بوڑھے قسم کے لوگوں سے پالا پڑا، یعنی کہ یہ تو ایسے لوگ تھے جو کہ لگتا ایسا تھا کہ بہت ہی بوڑھے ہیں، وہ ایسی بات کیوں کر رہے تھے؟ وہ اس لیے کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو رسی میں بندھے ہوئے ہمارے آگے ڈال دیے گئے، یعنی وہ فرشتوں کی مدد سے تعبیر کر رہے تھے کہ فرشتوں نے ہماری مدد کی، ہمارا اس میں کیا کمال ہے؟ تو وہ اپنی جو یہ فتح کی تعبیر ہے
یہ بجائے اپنی طرف کرنے کے یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف ہی اس کی نسبت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی تھی، جس میں جبرائیل علیہ السلام آئے، میکائیل علیہ السلام آئے، اسرافیل علیہ السلام آئے اپنے اور دیگر فرشتوں کے ساتھ، جس کی تعداد کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ 1,000 بھی تھی، 3,000 بھی تھی، 5,000 بھی تھی. تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے، انہوں نے رسیوں میں باندھ کر ہمارے آگے ان کو ڈال دیا تو ہم نے ان کو جو ہے وہ ذبح کر دیا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. تو یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ ارے بھائی، یہی تو وہ مکے کے بڑے لوگ تھے جن کو تم نے قتل کیا، یہ مکے کے سادات تھے، یہ مکے کے اشرافیہ تھے جن کو تم نے جو ہے وہ قتل کیا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی. بہرحال مقام صفرا پر پہنچے آپ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم کیا، اور اس سے پہلے آپ نے مال غنیمت، یہ آخری لائن میں آپ کو میں نے نام لکھا ہوا ہے، عبداللہ بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، ان کے جو ہے وہ آپ نے سپرد کیا تھا مال غنیمت کا مال، اور پھر جو ہے وہ اس مال کو تقسیم فرمایا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم کیا گیا، تو اس میں کچھ لوگوں کا نا اختلاف آ گیا. کچھ لوگوں نے کہا جی مال غنیمت میں ہمارا حصہ ہے. وہ کیوں؟ وہ نوجوان تھے، انہوں نے کہا لڑائی تو ہم نے کی ہے. بوڑھے تو جو ہے وہ اور دیگر کاموں میں لگے ہوئے تھے، کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تھے، ان کی جو ہے وہ حفاظت میں تھے، اور اس طرح کے کچھ اور معاملات کے اندر تھے، ان میں قتل و قتال میں زیادہ بوڑھوں نے حصہ نہیں لیا، تو یہ مال غنیمت تو ہمارا حق ہے. اس موقع پر ایک یہ رائے سامنے آئی. اور تو اس موقع پر کچھ لوگوں کا نا اختلاف آ گیا، جس کے بارے میں میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ سورہ انفال آپ لوگوں نے ترجمے سے ضرور دیکھنی ہے. تو اس سورہ انفال کی جو سب سے پہلی آیت ہے، وہ آیت کیا ہے؟ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ آپ سے یہ لوگ مال غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں. مال غنیمت کا حکم اس وقت تک نہیں آیا تھا، مال غنیمت کا حکم اس وقت تک نہیں آیا تھا، تو اس لیے لوگوں میں یہ اختلاف رائے ہوا. اور مال غنیمت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں حکم پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت کس کا ہے، کتنا ہے. تو آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، وہ جسے چاہیں گے جتنا چاہیں گے دے دیں گے. تو یہ اس موقع پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مال غنیمت کو اپنی منشا سے اور اپنے رائے سے جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم فرما دیا، برابر تقسیم فرما دیا. لیکن یہاں پر ایک غور طلب بات یہ ہے جو میں نے سب سے آخر میں لکھی ہے، تیسرے اور چوتھے نمبر پر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 8 لوگوں کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا تھا جو غزوہ بدر میں لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے. ان کے نام یہ ریڈ کر کے لکھے ہوئے ہیں، جن میں حضرت عثمان بن عفان تھے، طلحہ بن عبید اللہ تھے، سعید بن زید تھے، ابو لبابہ تھے، عاصم بن عدی تھے، حارث بن حاتب تھے، حارث بن سما تھے، اور خات بن جبیر تھے. یہ 8 لوگ تھے جو کہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی مال غنیمت میں حصہ دیا، کیونکہ یہ کسی وجہ سے بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے. جیسے مثال کے طور پہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ابھی آپ کے سامنے بات آ گئی کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ کی صاحبزادی تھیں، وہ بیمار تھیں. ان کی تیمارداری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ ان کی تیمارداری کریں اور آپ نہ جائیں. طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے اسی طرح، وہ بیمار تھے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ تھا. سعید بن زید کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو مدینہ سے ابو سفیان کی خبر لینے کے لیے، ان کی ریکی کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا، تو یہ بھی اس لیے شریک نہیں ہو سکے. ابو لبابہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے وہ پہلے اپنے ساتھ لیا تھا، لیکن راستے سے ان کو واپس کر دیا تھا اور ان کو مدینے کا حاکم بنا دیا تھا، مدینے کا امیر یا مدینے کا امام ان کو مقرر کر دیا تھا، اس لیے یہ بھی شریک نہیں ہو سکے. اور اسی طریقے سے عاصم بن عدی تھے، ان کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. اور حارث بن حاتب تھے، ان کو بھی کسی وجہ سے جو ہے وہ بنی عمر بن عوف کی طرف واپس لوٹا دیا گیا تھا، اور اسی طرح حارث بن سما کو بھی اور خات بن جبیر کو بھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیونکہ حکم سے یہ لوگ شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بدر کی غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا اور بدریین میں ان کو شامل فرمایا تھا. اچھا، یہاں پر ہوا یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر سے نکلے ہیں نا، تو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ تو تھے ہی تھے، لیکن یہ جو کفار تھے نا 70 قیدی، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. اب قیدیوں کو تو وہاں نہیں چھوڑا جا سکتا نا، تو قیدیوں کو بھی اپنے ساتھ ساتھ مدینہ کی طرف لے کر آیا گیا.
تو ان میں کیا ہوا کہ راستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو قیدیوں کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو قتل کر دو. پہلے پکڑا اور راستے میں ان دو قیدیوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. تو ان میں دو بدبخت کون تھے؟ ایک نذر بن حارث تھا اور ایک عقبہ بن ابی معیط، جو سب سے اوپر لکھا ہوا ہے کہ نذر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر حکم فرمایا. اور جیسا ہی سفرا مقام سے نکلے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو ایک مقام ہے عرق زبیہ، یہاں پر جو ہے ان دونوں کے قتل کا حکم دیا گیا اور ان کی گردن جو ہے اڑا دی گئی. اچھا، نذر بن حارث کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا اور عقبہ بن ابی معیط کو عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گردن اڑائی تھی. اور اس کے علاوہ جتنے قیدی تھے ان کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر مدینہ طیبہ جو ہے وہ روانہ ہو گئے. اچھا، اس میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان دونوں کو بالخصوص کیوں قتل کیا گیا بعد. تو اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھے، شدید ترین دشمن. یعنی عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے، یہ ہم نے سیرت کی پچھلے اسباق میں پڑھا کہ اس کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ ابو جہل بڑا دشمن تھا یا یہ بڑا دشمن تھا. یعنی کہ اس قدر بدبخت آدمی تھے. اور ایک موقع پر ہم نے سیرت کے اسباق میں پڑھا ہے گزشتہ میں، یہ اتنا بدبخت تھا کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پر ایک دفعہ آ کر تھوک دیا. ایک دفعہ اس طرح کی کبھی حرکت اس بندے نے کی تھی. اور اسی طرح جو نذر بن حارث تھا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سخت ترین دشمنوں میں اس لیے تھا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخانہ کلمات کہا کرتا تھا، اشعار کہا کرتا تھا، حجوہ کیا کرتا تھا اور اس طرح کے مذاق اڑایا کرتا تھا اپنے الفاظ کے اندر. اور تو اس کو جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے جو ہے وہ قتل کا حکم دیا تھا. تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں کون تھے؟ گستاخ رسول تھے. تو گستاخ رسول کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کرنے کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس موقع پر ارشاد فرمایا. بہرحال اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ باقی حضرات کو لے کر جو ہے وہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے. اچھا، جب مدینہ طیبہ یہ لوگ پہنچے ہیں نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا؟ آپ نے ان قیدیوں کے بارے میں یہ کیا کہ آپ نے قیدیوں کے ساتھ سب سے پہلے حکم یہ دیا صحابہ کو کہ کسی نے بھی برا سلوک نہیں کرنا. سب قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان سب کے ساتھ ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے پہننے کا، ان کے رہنے کا، یعنی ان کو پوری طرح سے جو ہے پروٹیکٹ کرنا. اور دوسرا حکم کیا دیا؟ آپ نے قیدیوں کو کچھ کچھ صحابہ میں تقسیم کر دیا کہ کچھ صحابہ جو ہیں وہ اس قیدی کو کے ذمہ دار ہیں، اس کے کھانے کے، پینے کے، رہائش کے. اس طرح آپ نے قیدیوں کو جو ہے وہ تقسیم فرما دی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو، قیدیوں کے ساتھ بھلائی کرو. تو صحابہ نے جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کے بعد آپ کو پتہ صحابہ جانثار کتنے تھے. آپ صحابہ کیا کرتے تھے کہ پہلے خود نہیں کھاتے تھے کھانا، پہلے قیدی کو کھانا کھلاتے تھے. جب وہ قیدی کھا لیتا تھا اس کے بعد جو ہے پھر خود کھانا بعد میں کھایا کرتے تھے. اگر کچھ بچ جاتا، کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی دفعہ کھانا بچتا ہی نہیں تھا، تو نہیں بچتا تھا تو خود کھجوریں کھا لیتے تھے لیکن قیدی کو کھانا کھلایا کرتے. تو صحابہ کا اخلاق آپ دیکھیں کہ اس درجے کا اخلاق تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر کس قدر جو ہے وہ جانثاری کا جذبہ تھا. تو ان میں آتا ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، ہم ان کے بارے میں سیرت میں جگہ جگہ ذکر کر چکے ہیں. ان کے بھائی بھی جو تھے نا وہ قیدی بن گئے. ان کے بھائی جو تھے ان کا نام تھا ابو عزیز بن عمیر، یہ بھی قیدیوں میں آ گئے. اور یہ کہتے ہیں، یہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں، یہ جو ابو عزیز ہیں یہ بتاتے ہیں کہ میں انصار کے گھر میں قیدی بن گیا. یعنی کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاری کا جو ہے وہ کے ذمہ لگا دیا کہ تم اس قیدی کی دیکھ بھال کرو. تو کہتے ہیں کہ ان انصاری کا حال یہ تھا کہ صبح و شام جو بھی روٹی پکتی تھی وہ مجھے کھلاتے اور خود کھجورے کھاتے تھے. میں شرماتا تھا، بہت اصرار کرتا تھا ان سے کہ بھائی آپ بھی کھائیں کھانا، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں قیدی ہوتے ہوئے کھانا کھا رہا ہوں اور آپ جو ہے وہ آزاد ہوتے ہوئے میرے مالک ہوتے ہوئے جو ہے وہ کھجورے میں گزارا کر رہے ہیں. تو یہ وہ مانتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیدیوں کے ساتھ اچھا حکم کرنے کا جو ہے وہ سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اچھا سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. تو یہ ان کا واقعہ ہے. اچھا، اس میں دو قیدی اور بھی تھے. وہ قیدی ایسے تھے کہ جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ راحت پہنچی. وہ قیدی کون سے تھے؟ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد تھے، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی، ان کے شوہر تھے. وہ بھی مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے. اس موقع پر بدر میں لڑنے آئے. ان کا نام تھا حضرت ابو العاص بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اور ایک آپ کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ دو حضرات ایسے تھے کہ جو کفار کی طرف سے لڑنے تو آئے تھے، لیکن اپنے کفر پر رہتے ہوئے کبھی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا نہیں پہنچائی، کبھی بھی تکلیف نہیں دی۔ مکی زندگی میں کتنے ٹف ٹف حالات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے، لیکن ان پورے حالات کے اندر ان 13 سالوں میں ان دو حضرات کی طرف سے باوجود مشرک ہونے کے، یعنی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ تعظیم کی، آپ کو کبھی ایذا نہیں پہنچایا، کبھی استہزاء نہیں کیا۔ تو ان کا بھی آگے واقعہ آئے گا کہ ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکم دیا۔ اچھا، قیدیوں کے معاملے میں جب آئے نا، جب قیدیوں کے بارے میں تقسیم ہو گئے، ان کی ساری چیزیں چلنا شروع ہوئی، تو اس کے مدینہ میں چند دن کے بعد، جب مدینہ پہنچ گئے قیدی، اس کے چند دن کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نا صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، ان قیدیوں کے بارے میں اپنی اپنی رائے دو کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ان کی گردن اڑا دی ہے، ان سب قیدیوں کی، کیونکہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے رسول کے دشمن ہے، دین اسلام کے دشمن ہے، تو ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج ہمارے قابو آئے ہیں یہ، ان کی گردنیں مار دی جائیں، ان کو اڑا کے رکھ دیا جائے۔ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ یا رسول اللہ، ان کو زندہ جلا دیا جائے، ان کو آگ لگا دی جائے۔ ان دو رائے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، لیکن نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے ایک ارشاد فرمایا، آپ نے کہا ان اللہ امکنکم منہم، کہ اللہ نے تم کو ان پر قدرت دے دی ہے، یعنی یہ تمہارے قابو میں ہے، اللہ نے تمہیں انہیں ان پر قدرت دی ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پوچھا لوگوں سے، یا ایھا الناس ان اللہ قد امکنکم وانما هم اخوانکم بالامس، کیا ہے لوگوں، اللہ نے تمہیں ان پر قدرت دے دی ہے، اور کل یہ تمہارے بھائی بھی تھے، پھر سوچو ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کھڑے ہوئے، پھر یہی کہا کہ یا رسول اللہ، ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر قدرت دی ہے، کل یہ ہمارے بھائی بھی تھے، آپ ایسا کریں کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو ہمارے حوالے کرے، ہم ان کی گردنیں اڑا دیں، یعنی کہ فلاں رشتہ دار میرا ہے، اس کو میرے حوالے کریں، میں اس کی گردن اڑاؤں۔ حضرت عقیل، یہ حضرت علی کے بھائی تھے، ان کو حضرت علی کے حوالے کریں، علی عقیل کی گردن کو اڑا دے، اور اسی طرح ایک ایک کا نام لے کر کہا کہ فلاں کا رشتہ دار فلاں ہے، فلاں کا رشتہ دار فلاں ہے، ان کو جو ہے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کریں، اور ان کی گردنیں جو ہے وہ اڑا دی جائیں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اس موقع پر بالکل مختلف رائے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حلیم الطبع شخص تھے، ٹھیک ہے، وہ ایک امید کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ یا رسول اللہ، آپ ایسے کریں کہ فدیہ لیں اور ان کو چھوڑ دیں۔ قرآن میں ان کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یروا العذاب العلیم، اے ہمارے پروردگار، مٹا دے ان کے مالوں کو، اور مہر کر دے ان کے دلوں پر کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا۔ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت جو ہے وہ ان دو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، تیری شان یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے، اور تیری شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، جنہوں نے یہ دعا مانگی تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کیا دعا مانگی تھی؟ حلیم الطبع تھے بہت زیادہ، تو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ قرآن میں آیا ہے فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، کہ بس جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے وابستہ ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اے اللہ، آپ بڑے کثیر المغفرت ہیں، کثیر الرحمت ہیں، اس کو ایمان کی توفیق آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ اپنی قوم کے بارے میں رحمت کی، مغفرت کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے قیامت کے دن؟ وہ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ قرآن میں آتا ہے نا، وہ کہیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ یا اللہ، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ ان کے مالک ہیں، آپ چاہیں تو ان کو عذاب دیں، اور اگر آپ ان کی مغفرت کر دیں گے تو یہ آپ بڑے غالب ہیں، بڑی حکمت والے ہیں، جس مجرم کو چاہیں آپ معاف کر سکتے ہیں، آپ کی معافی حکمت سے خالی نہیں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام نے مغفرت کی بات قیامت کے دن اپنی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور کریں گے۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات شان رحمت للعالمین تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو زیادہ پسند فرمایا، اور قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اچھا، اس موقع پر نا
فدیے کا انتخاب کیا گیا جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو فدیہ جو ہے وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 1,000 درم تھا، کچھ روایات میں 4,000 درم تک بھی آتا ہے. بہرحال 1,000 درم سے لے کر 4,000 درم تک کا فدیہ پر پرسن جو ہے وہ مقرر کیا گیا. اب اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص نہیں دے سکتا تھا اور وہ تعلیم یافتہ تھا تو اسے کہا گیا تھا کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ مسلمانوں کے کچھ بچوں کو پڑھا دیں اور یہی آپ کا فدیہ ہے. تو ان میں سے کچھ لوگ تعلیم یافتہ بھی تھے تو انہوں نے مسلمان بچوں کو جو ہے پڑھنا لکھنا سکھا دیا. اس بنیاد پر جو ہے وہ آزاد کر دیے گئے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مشورہ فرما رہے تھے تو وہی نازل ہوئی اور آپ کو اور آپ کے صحابہ کو روایت میں آتا ہے کہ قتل کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اور فدیہ کا اختیار بھی دیا کہ آپ ان دونوں چیزوں میں سے جسے چاہے منتخب کر لیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو اختیار دے دیا گیا کہ چاہے تو قتل کر دیں، جیسے آپ کا مشورہ ہو جائے. قتل کرنا چاہیں قتل کر دیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر. فدیہ لینا چاہیں فدیہ لے لیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی دونوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ نے کیا کیا کہ فدیے کو، کچھ کی رائے فدیے کے بارے میں آ گئی اور کچھ کی رائے جو ہے وہ قتل کے بارے میں آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے جو ہے وہ فدیے کو رائے کو اختیار کر لیا. تو اس موقع پر نا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچایا کہ یا رسول اللہ، آپ چاہیں تو قتل پر راضی ہو جائیں، آپ چاہیں تو فدیے پہ راضی ہو جائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ فدیے پر راضی ہو گئے اگر آپ فدیے پر راضی ہو گئے تو اگلے سال آپ کے بھی 70 بندے قتل ہوں گے. میں دوبارہ بات کرتا ہوں. اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ اگر آپ لوگوں نے قتل کو اختیار کر دیا تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے فدیے کو طے کر لیا نا کہ ان 70 کفار کا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کا پھر حکم یہ ہے کہ اگلے سال مسلمانوں کے بھی 70 بندے جو ہے وہ کسی نہ کسی میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ شہادت کی موت عطا فرمائیں. تو اس بات کے باوجود صحابہ کی رائے یہی تھی کہ ہم نے فدیہ لے کر جو ہے وہ لوگوں کو چھوڑنا ہے، چاہے ہمارے میں سے 70 بندے جو ہے اگلے سال جو ہے جام شہادت کیوں نہ نوش کر دیں. یعنی کہ صحابہ کا آپ جذبہ دیکھیں، رحمت کا جذبہ دیکھیں اور شہادت کا جذبہ دیکھیں کہ باوجود اس بات کے کہ ان میں سے بھی 70 لوگ شہید ہو جائیں گے، صحابہ نے یہ بات گوارا کر لی کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کو چاہے شہادت کے رتبے سے فائز کر دے، ہمیں اس سے بڑی ہمارے لیے اور کیا سعادت ہے، لیکن جو ہے ہم اسی چیز کو اختیار کریں گے. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم پر جو ہے وہ صحابہ نے فدیے کی رائے کو مشورہ دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیے کی رائے کو اختیار کیا. اور اگلے سال آئے گا غزوہ احد کا واقعہ. اس غزوہ احد میں مسلمانوں میں سے 70 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے. تو اس کے فدیے میں جو یہ بات آ رہی ہے ابھی غزوہ بدر کے موقع پر، یہ اگلے سال کے واقعات میں بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. اچھا، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ فدیہ لینے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطاب الہی کی بات کیوں کی گئی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کر لیا تھا نا، فدیہ کی رائے تھی آپ کی. تو فدیہ لے کر چھوڑنے کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار تھا مسلمانوں کو، تو پھر عطاب الہی کی بات کیوں کی گئی؟ تو اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ افراد رائے دینے والوں میں سے ایسے ہوں جن کی نظر جو ہے ہو سکتا ہے مال پر ہو. وہ یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں لفظ بلفظ تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ رہے. اس میں لکھا یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، اور وہ رائے تھی فدیہ لینے کے بارے میں کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. لیکن دیگر اکابر صحابہ کی فدیہ لینے کی رائے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو دیگر اکابر صحابہ تھے، ان کی فدیہ لینے کی رائے اس لیے تھی کہ شاید یہ لوگ آئندہ چل کر مسلمان ہو جائیں. ابو بکر صدیق اور باقی صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہم فدیہ لے لیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اگلے سال یہ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں، ہمارے بھائی بن جائیں گے. اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، ان کو قتل نہ کیا جائے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جب فدیہ مسلمانوں کے پاس آئے گا، فدیہ مال کی صورت میں بھی تھا، جنگی ساز و سامان کی صورت میں بھی تھا.
تو جب مسلمانوں کے پاس یہ مال و دولت آ جائے گا تو ہم اس مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں دوبارہ خرچ کریں گے. یعنی اپنی ذات کے لیے نفع لینے کا حصول کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی نیت نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی مالی حالت مزید مستحکم ہو جائے گی. تو اس لیے یہ مشورہ دیا گیا تھا فدیے کا. لیکن سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ افراد ایسے ہوں جن کی رائے دینا، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا مقصود حصول مال ہو، حصول منال ہو، یعنی کسی کے دل میں ہو سکتا ہے یہ تھوڑا بہت یہ بات ہو، تو جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسند نہیں کیا گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ قرآن کی آیت نازل کی، سورہ انفال کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتى یثخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی نبی کے بعد یہ بات کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس قیدی آ جائیں تو جب تک وہ زمین میں دشمنوں کا خون اچھی طرح سے نہ بہا چکا ہو، یعنی کہ پوری طرح مسلمانوں کی طاقت کو غلبہ نہ مل جائے اور کفار پوری طرح مغلوب نہ ہو جائے، ان کو فدیہ نہیں لینا، ان کو قتل ہی کرنا ہے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہیں اور صاحب حکمت بھی ہیں. تو یہ عطاب الہی کی ایک آیت ہے سورہ انفال کی، جو اس موقع پر جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ نازل ہوئی. جب یہ نازل ہوئی آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو سن کر جو ہے نا رونے لگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کا سبب پوچھا کہ آپ حضرات کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس موقع پر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ساتھیوں پر فدیہ لینے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا تھا اس کی وجہ سے رو رہا ہوں. وہ میرے سامنے اتنا قریب آ چکا تھا جیسے یہ درخت کے پتے ہیں. آپ نے درخت کے پتوں کی طرف ارشاد فرما کر کہا کہ ان پر عذاب، ان لوگوں پر یعنی جو اسیران بدر تھے، جو کفار کے قیدی تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے عذاب آ چکا تھا. ہم مشورہ کر رہے تھے تو عذاب ٹھہر گیا، درختوں کے پتوں تک ٹھہر گیا اللہ تعالیٰ کا عذاب. اور جیسے ہی ہم نے فدیہ کا مشورہ طے کیا اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑنے کی بات کی تو عذاب واپس چلا گیا. اور اگر ہم جو ہے وہ ان کے قتل کا ارادہ کر لیتے، طے کر لیتے مشورے میں، تو عذاب اللہ کا آسمان سے ان پر آ گیا تھا. تو یہ ہمارے مشورے کی برکت سے جو ہے آسمان سے عذاب جو ہے وہ اٹھا لیا گیا. تو اس آیت کے تناظر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی. اچھا، اب تھوڑی مکے کی بات کرتے ہیں کہ یہ تو مدینہ کی بات ہو گئی کہ کفار کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو مدینہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں اور اس طرح کے معاملات ہونا شروع ہوئے. تو مکے میں کیا تھا، مکے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. اچھا، مکے میں جب یہ خبر پہنچی نا، تو مکے میں خبر پہنچانے والا جو بندہ تھا نا، اس کا نام اوپر لکھا ہوا ہے حی سمان خزاعی. اس کا نام ہے حی سمان خزاعی. یہ شخص وہ تھا جو مکے میں یہ خبر لے کر پہنچا تھا، بری خبر لے کر پہنچا تھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے اور کفار کو شکست ہو گئی ہے. تو اس نے آ کر مکے میں شور مچانا شروع کر دیا کہ مارا گیا اتبا، مارا گیا شیبہ، مارا گیا ابی جہل، مارا گیا ابو البختری، مارا گیا فلاں. سرداروں کے نام لے لے کر اس بندے نے شور مچانا شروع کر دیا مکے کے اندر آ کر کہ فلاں بھی مارا گیا، فلاں بھی مارا گیا. ایک کافر تھا صفوان بن امیہ، وہ حتیم میں بیٹھا ہوا تھا، جو مکے میں حرم کے اندر جو حتیم جگہ ہے اس میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے جب یہ خبر سنی نا، اس نے کہا کہ یہ بندہ پاگل ہو گیا، یہ بندہ پاگل ہے، مجنون ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہے. تو اس نے اپنے ساتھ والے سے کہا کہ یار اس سے پوچھ، اس کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ نشے میں ہے، پاگل ہے، کیا حقیقت میں صحیح بات کر رہا ہے، کیونکہ ان کو تو پتا نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے. تو اس نے اپنے ساتھ والے کو بھیجا اور اس سے کہا کہ اس سے پوچھ صفوان بن امیہ کدھر ہے، یعنی اپنے بارے میں، میرے بارے میں پوچھ. تو وہ شخص اس کے پاس گیا اور وہ جو اعلان کر رہا تھا چیخ چیخ کر، اس سے کہا کہ صفوان بن امیہ کدھر ہے، تجھے پتا ہے صفوان بن امیہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ صفوان بن امیہ تو وہ حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی اسی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ صفوان بن امیہ تو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ بالکل ہوش و حواس میں بندہ تھا. تو اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے بھائی کو اور اس کے باپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اب صفوان بن امیہ نے جب یہ بات سنی تو وہ تو بہت زیادہ نادم ہوا، پریشان ہوا. بہرحال اس موقع پر جو بھی یہ خبر سنتا تھا بہت زیادہ پریشان ہوتا تھا. لیکن ایک گھرانہ ایسا تھا اس مکے میں، اس ماحول میں ایسا تھا جو مسلمان تو نہیں ہوا تھا لیکن اس خبر سے بڑا خوش تھا، اور وہ گھرانہ تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا.
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے، جو کہ قیدی بن چکے تھے، جو کہ لڑنے گئے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ خبر سنی نا، حسیمان خزائی کی جب یہ خبر سنی کہ کفار کو شکست ہو گئی ہے اور مسلمانوں کو جو ہے فتح ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں میرے کلیجے میں بڑی ٹھنڈ پڑ گئی، کیونکہ ہمارا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہم مسلمان ہو جاتے، ہمارا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ دیتے، لیکن مکے میں ایسے حالات تھے کہ ہم ان حالات میں، ان بھور میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو ہمیں جو خبر ملی نا مسلمانوں کی فتح کی، تو ہمارے دلوں کو تو بڑی ٹھنڈک پہنچی۔ ہم تو اس خبر کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ کب وہاں سے کوئی اچھی خبر ملے ہمیں مسلمانوں کے غلبے کی۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس وقت زمزم کے کنویں کے پاس ایک سائبان تھا، وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور میری جو بیوی تھی، میری زوجہ ام فضل، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ اتنے میں ابو لہب، آپ کو پتا ہے نا ابو لہب غزوہ بدر میں نہیں گیا تھا، وہ بیمار تھا، تو یہ اتنے میں میرے پاس آیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے ابو سفیان بن حارث۔ یہ ابو سفیان بن حارث جو ہیں، یہ وہ ابو سفیان نہیں ہے جو قافلہ لے کر آئے تھے، یہ ابو سفیان بن حارث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بڑے چچا تھے، تایا تھے حضرت حارث، ان کے بیٹے ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تایا زاد بھائی ہیں۔ یہ بھی جنگ میں لڑنے گئے تھے، یہ جنگ سے واپس آئے تو ابو لہب نے ان سے پوچھا، تو ابو لہب نے ابو سفیان کو بلایا اور کہا کہ ہمیں حال بتاؤ، بدر کا حال کیسا رہا، بدر میں کیا ہوا ہمیں تو بتاؤ، یہ تو کہہ رہا ہے کہ فلاں بھی مارا گیا، فلاں بھی مارا گیا، مجھے ذرا بدر کا حال سناؤ۔ تو ابو سفیان بن حارث نے بڑی زبردست بات کی۔ ابو سفیان بن حارث نے کہا کہ خدا کی قسم کوئی خبر نہیں ہے، مگر یہ کہ ایک قوم ایسی ہمارے مقابلے میں آئی، ایسی ہمارے مقابلے میں آئی کہ اپنے کندھے ہم نے ان کے حوالے کر دیے، اس طرح سے کہ جس طرح وہ چاہتے تھے ہمارے پر ہتھیار چلاتے تھے، اور جس طرح چاہتے تھے ہمیں قید کر لیتے تھے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ میں ان لوگوں کو ملامت نہیں کرتا، خدا کی قسم سفید آدمی تھے جو کہ گھوڑوں پر سوار تھے، آسمانوں اور زمین کے درمیان معلق تھے، ہمارے مقابلے میں تھے، اللہ کی قسم وہ کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑتے تھے، اور کوئی چیز ان کے سامنے نہیں ٹھہرتی تھی۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ تو فرشتوں سے تھا، فرشتوں سے کہ ایسے ہوا کے درمیان معلق تھے، گھوڑوں پر تھے، اور ہم ابھی کچھ کرنا چاہتے تھے کہ پہلے ہی ہمارے جو ہے وہ بخیے انہوں نے ادھیڑ کر رکھ دیے۔ تو ابو رافع کہتے ہیں، ایک صحابی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام ہے ابو رافع۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے ان کی بات سنی نا، ابو سفیان بن حارث کی، ابو لہب کو جو بات بتا رہا تھا یہ، تو میں نے کہا خدا کی قسم وہ تو فرشتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ابو لہب کو میری اس بات سے اتنا غصہ آیا کہ اس نے اٹھا اور میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا، اور زمین پر پٹک دیا، اور مارنے کے لیے میرے سینے پر چڑھ گیا، اور میں کمزور بدن تھا اور مجھے وہ پیٹتا رہا۔ تو ام فضل جو عبداللہ بن عباس کی جو اہلیہ تھی، وہ اٹھی اور انہوں نے ایک کوئی چیز اٹھائی اور ابو لہب کے کھینچ کے ماری، جس سے جو ہے اس کا سر جو ہے وہ ابو لہب کا زخمی ہو گیا۔ اور ام فضل نے اسے کہا کہ اس کا جو آقا ہے یعنی عباس، وہ تو ابھی یہاں موجود نہیں ہے، وہ تو جنگ لڑنے گئے ہوئے تھے عباس، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا آقا تو موجود نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو کمزور سمجھ کے پیٹ رہا ہے۔ تو ابو لہب کیا ہوا پھر، کچھ ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ ایک خطرناک قسم کا مرض تھوڑا اس کے جسم پر نمودار ہوا، جس میں وہ مبتلا ہوا، اور اسی میں مبتلا ہو کر وہ مر گیا۔ اور لاش کہتے ہیں کہ اس کی اس قدر بدبودار ہو گئی تھی ابو لہب کی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتے، یعنی تدفین کے لیے بھی قریب نہیں جاتے تھے لوگ۔ تو آخر میں کیا ہوا کہ اس کو جو ہے وہ ایک گڑھا کھودا گیا، اور اس کے جو بیٹے تھے ابو لہب کے، انہوں نے لکڑیوں سے ڈھو ڈھو کے اس کی لاش کو جو ہے وہ بدبودار لاش کو گڑھے میں ڈال کر اس کو جو ہے وہ دفن کر دیا۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب اس جگہ کے پاس سے گزرتی تھیں، تو آپ جو ہے وہ کیا کرتی تھیں کہ اپنے کپڑے کو جو ہے، اپنے منہ کو جو ہے وہ کپڑے سے ڈھانپ لیا کرتی تھی، اور دوسری طرف منہ چہرہ کر کر جو ہے وہ وہاں سے گزرا کرتی تھی، اس قدر تعفن تھا اس جگہ کے اوپر۔ تو بہرحال یہ ابو لہب کی ہلاکت کا بیان آ گیا، اور ایک مہینے تک جو ہے وہ اہل مکہ جو ہے وہ گریہ وزاری کرتے رہے، یعنی اس ماتم کے اوپر، اس المناک حادثہ جو کفار کے لیے تھا اس پر جو ہے وہ ماتم کرتے رہے۔ پھر کیا ہوا کہ بعد میں مکے میں منادی کرا دی گئی کہ بھائی اب رونا دھونا ختم کرو، اس لیے کہ تمہارے رونے دھونے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ملتی ہے، یعنی کہ ہم یہاں روئیں اگر تو مسلمان وہاں پر خوش ہوں گے کہ اہل مکہ جو ہے وہ اپنی شکست پر نادم ہے، رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ تو خبردار اب کوئی نہ روئے، اب کوئی نہ روئے، کوئی نوحہ نہ کرے، کوئی گریہ وزاری نہ کرے، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص فدیہ دے کر، یعنی آپ کو بتایا نا 1,000 درم سے لے کر 4,000 درم تک کا فدیہ طے ہوا تھا قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، تو اہل مکہ نے یہ طے کیا کہ ہم جو ہے یہ فدیہ ہرگز ہرگز نہیں دیں گے، اپنے کسی قیدی کو چھڑانے کے لیے ہم پیسے نہیں بھیجیں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب پیسے بھیجنا شروع کریں اور وہاں سے مسلمان جو ہے فدیہ کی مقدار بڑھا دیں، تو ہم ان کے ہاتھوں یعنی بلیک میل نہیں ہوں گے، ہم فدیہ جو ہے وہ
نہیں دیں گے، لیکن اس اعلان اور اس منادی کے باوجود سب ٹائیں ٹائیں فش ہو گیا۔ لوگ کیا کرتے تھے کہ انڈیویجولی جاتے تھے، انفرادی جا جا کر اپنے قیدیوں کو چھڑا چھڑا کر لے آتے تھے۔ اس میں ایک شخص کا نام آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے اس کا نام آتا ہے مطلب بن ابی وداع، وہ 4,000 درم لے کر گیا، اور اس کا باپ وہاں پر قید تھا، ابو وداع اس کا نام تھا، اس کا فدیہ لے کر، اس کا فدیہ ادا کر کے اپنے باپ کو چھڑا کر جو ہے وہ مکہ لے آیا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے فدیہ دے کر اپنے کسی رشتہ دار کو چھڑایا تھا۔ اس کے بعد تانتا بند گیا، سب انفرادی طور پر جاتے تھے، چھپ چھپ کے جاتے تھے، اور اپنے اپنے قیدیوں کو فدیہ دے دے کر وہاں سے چھڑا چھڑا کر لے آتے تھے۔ تو یہ فدیہ کی بات ہو گئی، یہاں تک ہم انشاءاللہ اپنی بات روکیں گے۔ اور فضائل بدریین، یعنی بدر کے شہداء کے یا بدر کے اندر جتنے 313 حضرات موجود تھے مسلمانوں کے، ان کے فضائل کیا کیا ہے احادیث کے اندر، صحیح کتابوں کے اندر، اس کے حوالے سے انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ شہداء بدر کے بارے میں انشاءاللہ وہ بھی کل بات ہوگی۔ کسی کا سوال ہے تو بھائی تو وہ کر سکتا ہے۔ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔